اور ان میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ اور یہ سفلی جنات، شیطانی جنات کی زیادہ کثرت ہونے کی وجہ سے انسان زیادہ پریشان اور بے حال دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر گھروں میں پریشانی، بے حالی، مصیبتیں لگی ہوئی ہے۔ اب انسان اس بات سے انجان ہے کہ اللہ کی طاقت کے علاوہ ایک اور طاقت ہے جو شیطان ابلیس کی، اس کے جناتی فوج، اس کے لشکر کی طاقت ہے، اس سے وہ انسان انجان ہے۔ اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انسان مصیبت میں، پریشانی میں، بے حالی میں آتا ہے، اور انسان یہ سوچ کر کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے، اللہ کی مرضی ہے، انسان اسی میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، انسان اسی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور جو اصل مقصد ہے انسان کو کہ ہمیں قرآن کا حکم کیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس کی طرف ہی صرف اشارہ ہے، اس کے شیطانی لشکر، اس کے قومی جو اس کے لشکر ہیں، جو جنات ہیں، اس کی اور بھی اشارہ ہے۔ تو یہ کھلا دشمن ہے قرآن کے حکموں کے مطابق، تو تم اس کا سامنا کرو، اسے جانو، اسے پہچانو، اس سے بچنے کے اپائے، ترتیب تم اپنے لیے تلاشو، نکالو۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کون ہے؟ قوم جنات سے ہے، اور اس کی یہ قوم، اس کے یہ لشکر ہیں جناتی فوج، جو کہ زیادہ سفلی شیطانی جنات ہیں۔ اب یہ ہر گھروں میں ہیں، ہر کے ساتھ ہیں، جو انسان کو پریشان، بے حال کرتے ہیں، تباہ برباد کیے رہتے ہیں، بیماری، پریشانی، مصیبتوں میں لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں، لوگوں کو اندر نفرتیں، لوگوں کے اخلاق بات خراب کرنا، رشتے توڑنا، اور لوگوں میں بغض، کینہ، ایسی باتیں، انانیت، حسد، جلن، تکبر، یہ لوگوں کا کام ہے بھرتے رہنا۔ یہ لوگ بھرتا رہتا ہے، یہ شیطانی سفلی جنات ہر کے ساتھ ہے۔ تو اس شیطان سے بچنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اسے دشمن ہی جانو، اور اس سے بچنے کا جو ترتیب ہے، جو اپائے ہے، وہ تلاشو۔ مطلب کہنے کا کہ اس سے بچنے کے ترتیب، وہ اپائے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ آپ اس بات پر نربھر رہ کر کہ میری نصیب میں تھا لکھا ہوا جو یہ پریشانی، یہ مصیبتیں آ رہی ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، اس پر آپ تکیہ کر کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن کا حکم کیا ہے۔ اور اولیاء اللہ نے، ہمارے سرکار گوہر شاہی نے تو ارشاد فرمایا کہ 80% انسان کی بیماری دکھی جو آتی ہے، جیسے ہارٹ کا پرابلم، لیور کا پرابلم، پیٹ میں درد، سر میں درد ہونا، اور بھی وغیرہ بہت ساری بیماریاں انسانوں میں لگ جانا، تو سوچئے 100 میں سے 80% بیماریاں انسانوں کو جو ہوتی ہے، جو لگتی ہے، جس سے انسان ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں، وہ ان شیطان سفلی جناتوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ پریشانی، مصیبت، یہ بیماریاں آتی ہیں 80%۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی جنم لیتا ہے، اور مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شیطان جن آپ کے ساتھ بھی دنیا میں جنم لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، میرے ساتھ بھی جنم لیا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں رہ کر
پاک ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن تم لوگوں کو اس پر کام کرنا ہوگا۔ تم لوگوں کے لیے وہ علم، وہ راستے جو اس شیطان جن کو پاک کی جاتی ہے، وہ اپنے جیون میں لانی ہوگی۔ اختیار اس تعلیم پر ہی عمل پیرا آپ کو ہونا پڑے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ علم جو ہے وہ ہے اسم ذات اللہ، یعنی کہ آپ کے دلوں میں وہ اسم اعظم، اسم ذات اللہ، اللہ کا اسم اتارنے والی علم، اللہ کا ذکر گونجنے والی علم آپ کے دل کی دھڑکنوں میں۔ اب یہ اسم ذات اللہ کیا ہے، یہ اسم اعظم کیا ہے کہ جسے لینے کے بعد دل کی دھڑکنیں اس اسم سے، اللہ کے ذکر سے گونج اٹھتی ہے اور دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ نفس بھی بندے کے اندر جو شیطان جن ہے، جو جنم کے ساتھ وہ دنیا میں آیا، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسم ذات اللہ، یہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ اسم ذات اللہ، اسم اعظم اس طرح آپ سمجھ پائیں گے جیسے مان کے چلیں کہ سنا ہوگا کہ 1,24,000 پیغمبر نبی دنیا میں آئے، تو اللہ رب العزت نے ہر نبی، ہر رسول کو اپنا ایک اسم بھی عطا کیا۔ اللہ نے ہر نبی، ہر رسول کو اپنا ایک اسم بھی عطا کیا۔ کسی کو یا رحمانو، کسی کو یا قدوسو، کسی کو یا حیو یا قیوم، کسی کو یا رجاکو، اسی طرح سے کسی کو یا رحیمو، کسی کو یا کریمو۔ تو یہ یا رحیمو، یا کریمو، یا رحمانو کا ورد ہمارے معاشرے کے مسلمان بھی یہ اسم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا رہتے ہیں، اس کے ورد کرتے ہیں۔ تو یا رحمانوں کے نام کا ذکر کرنے سے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے رحم تک پہنچ جائیں گے۔ وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا، وہ تو کافروں کے اوپر بھی رحم کر دیتا ہے۔ یا رجاکو کا آپ اگر ذکر کرتے ہیں، یا کریموں کا اگر ذکر کرتے ہیں، تو وہ تو ہے ہی کرم کرنے والا، وہ تو سبھی پہ کرم کرتا ہے۔ لیکن یہ سب صفاتی اسم ہے جو پہلے کے نبی جو آئیں انہیں اللہ نے عطا کیا، انہیں اللہ نے عطا کیا۔ لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اسم عطا کیا، اس اسم کو کہتے ہیں اسم ذات اللہ، یعنی کہ اسم اعظم، وہ اللہ کا ذاتی نام اللہ عطا کیا۔ سبھی کو اللہ نے یا رجاکو، کسی کو یا رحیمو، کسی کو یا کریمو، یہ اپنے دیگر انبیاء اکرام کو، نبیوں کو عطا کیا۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا کیا۔ یہ اللہ جو ہے یہ ذاتی اسم ہے، اللہ کے نام ذاتی اسم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر از سرکار گوہر شاہی لوگوں کو اس کی اجازت دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ دل میں کس طرح سے کام کرتا ہے، کس طرح سے دلوں میں اترتا ہے، اس سے کس طرح دل پاک ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر ہمارے ساتھ جو شیطان جن ہے وہ کیسے پاک ہوتا ہے اس اسم کے بدولت۔ تو یہ اسم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، جو اللہ نے اپنے نبی، اپنے حبیب کو یہ اسم عطا کیا، یہ ذاتی اسم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں یہ اسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص امتوں کو عطا کیا، اور مولا علی سے یہ اسم سینہ بائی سینہ چلا ہے لوگوں کو عطا کرنے کا۔ اور آج اس دور میں سرکار گوہر شاہی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسم عام کر دیا، اجازت دے دی کہ عام کر دیجئے، سبھی کو دیجئے۔
تو سرکار گور صاحب یہ اسم لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اسم کام کرتا ہے، کس طرح سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور کس طرح سے دل کی دھڑکنوں میں یہ نور بناتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ اسم لیں، اللہ کا ذکر سیکھیں، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دلوں کو پاک کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔